الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان رواہ البخاری۔ حضرات، اللہ کا یہ فضل ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کا یہ مبارک دن جمعہ اللہ تعالیٰ نے پھر عطا فرمایا ہے، اور رمضان کا یہ دوسرا عشرہ اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ آج 18 روزہ ہو جائے گا، گویا کہ عشرہ مغفرت کا 8 دن، اس کے بعد یہ آخری 10 دن جو عشرہ آخر کہا جاتا ہے یہ شروع ہونے والا ہے، جو بہت ہی اہم ہے۔ رمضان المبارک کے تمام 30 دن برکتوں، رحمتوں، نوازشوں اور خیر و برکات کی بارشوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن آخری عشرہ کا یہ معاملہ ہے جب رمضان ختم ہونے والا ہے۔ یہ مبارک مہینہ جو ہماری اصلاح و تربیت کے لیے، ہماری نفسانی خواہشات کو کچلنے اور ایمان کا نور دل مومن میں بھرنے کے لیے تھا، اللہ کی طرف سے خاص عنایات اس مہینے میں اس کے بندوں پر ہو رہی ہیں کہ ہر فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا گیا، اور سنت کا ثواب فرض کے برابر کر دیا گیا، اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، اور اعلان کیا گیا کہ جو بھی چاہے مغفرت کرا لے، جو چاہے رزق میں اپنی کشادگی کرا لے۔ اس مہینے کی یہ خاصیت ہے کہ بے پناہ، لیکن اس مہینے کے دونوں عشروں کے مقابلے میں آخری عشرہ یعنی آخری دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ تمام برکتوں کو سمیٹ کر کے تھوک کے اعتبار سے دیا جا رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا، 10 دن داخل ہوتا تھا، 20 کے بعد سے جب 21ویں روزہ رکھا جاتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، یعنی پوری تیاری کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت رمضان کے اور دنوں میں تو ہوتی ہی تھی بڑھ کر کے، لیکن آپ کی محنت اور توجہ اور عبادت میں دلچسپی اس ہفتے میں اور زیادہ بڑھ جاتی تھی، خود جاگتے تھے اور گھر کے لوگوں کو جگاتے بھی تھے۔ یہ اہتمام کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتنا ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جاگتے تھے، بلکہ اس آخری عشرے کا آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ مسجد میں آپ کا معمول تھا، مسجد نبوی میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا یعنی 21 سے لے کر کے چاند کے دیکھے جانے تک کا مسجد میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف کے معنی آتا ہے ٹھہر جانا، نہیں، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، کہ بیت اللہ کی صفائی ستھرائی کرو۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ اے ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی خوب صفائی ستھرائی رکھو، خوب پاک رکھو تمام نجاستوں سے،
کن کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اس میں جو ٹھہر کر کے عبادت کرنے والے ان کے لیے، والرکع، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، اور سجدہ کرنے رکوع کرنے والوں کے لیے۔ تو اعتکاف انبیاء کی سنت ہے، اللہ کے گھر میں اپنے آپ کو ڈال دینا اور اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا، بیوی سے منہ رخ پھیر لیا، گھر کے تمام ضروریات سے، اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے اللہ کے گھر میں اللہ کے در پر پڑ گیا، کیوں؟ اپنی مغفرت کرانے کے لیے۔ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر عشرے کا تا حیات اعتکاف فرماتے رہے، اس لیے اعتکاف واجب ہے، جس کو فرض علی الکفایہ کہا جاتا ہے، سنت فرض علی الکفایہ، یعنی ہر اس مسجد میں جہاں جماعت کے ساتھ 5 وقت نماز ہوتی ہے، پورے گاؤں میں، پورے شہر میں، جہاں جہاں یہ مسجدیں ہیں، پورے شہر یا گاؤں کی آباد مسجدوں میں اعتکاف کرنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی نہیں کرے گا تو پوری بستی گنہگار ہوگی، اور اگر چند افراد کر لیں گے تو ان کا یہ احسان ہوگا کہ ان کی طرف سے تمام لوگوں کے اوپر سے گناہ ٹال دیا جائے گا، گویا کہ ایک اعتکاف کرنے والا پورے گاؤں کا اور پورے محلے کا اور مسجد کے تمام پڑھنے والے مصلیوں کی طرف سے بہت بڑا احسان کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اعتکاف تو جب بھی آپ مسجد میں داخل ہو، اعتکاف کی جب بھی نیت کر لیں گے، اللہم انی دخلت المسجد ونویت سنت الاعتکاف، جب اتنی دیر تک رہیں آپ اس میں، آپ معتکف رہیں گے۔ جب بھی مسجد میں آئیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم انی دخلت مسجد کا ونویت سنت الاعتکاف، یہ آپ کیجئے تو اس وقت اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ 1 دن کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، 2 دن کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ رمضان کا اعتکاف جو کیا جائے گا یہ روزے کی حالت میں اور آخر عشرے میں 20ویں کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اس کو مسجد میں جانا ہے، اور جب چاند نظر آ جائے تب اس کو مسجد سے نکلنا ہے، اور مسجد میں کسی اور دیگر ضرورت سے وہ نہیں نکل سکتا سوائے اپنی فطری ضرورت، جیسے استنجا کرنے کے لیے اور پیشاب پائخانہ کرنے کے لیے یا غسل کرنے کے لیے تھوڑی دیر جو یہ ہے۔ لیکن کوشش ہے اگر غسل ٹھنڈک والا غسل ہے گرمی میں تو وہ مسجد کے اندر ہی صحن میں کرے، اس کو اور کہیں نہیں نکلنا ہے، کسی کے مرنے پر بھی نہیں جا سکتا، اپنے گھر والوں سے بھی نہیں مل سکتا کہ گھر میں جائے اور تھوڑی دیر کے آئے، اور مسجد کے باہر جو مسجد کا حصہ ہے وہاں پر بھی جا کے نہیں بیٹھ سکتا، جیسے کہ یہ مسجد کا حصہ نہیں ہے۔ کون؟ یہ وضو خانہ، وہاں ایک لکیر بنی ہوئی ہے تو وہاں وضو کرنے کی حد تک ہی جا سکتا ہے، بلکہ اپنا پیڑھا ذرا کھلے لوٹے سے وضو کر لے، یہی اندر اتنا اہتمام ہے۔ کیوں؟ اس نے اپنے کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ یہ اعتکاف رکھایا کیوں جاتا ہے؟ اعتکاف رکھنے کی حکمت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اعتکاف کا اہتمام اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مبارک رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے اسی آخری 10 دن کے تاک راتوں میں رکھی ہے، اور اتنی اہم رات ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ قدر نازل فرما دی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو جو تمہارے لیے دستور حیات ہے، تمہارے لیے وصول بندگی ہے، تمہارے لیے خیر و برکت، رحمت، ہدایت سب کچھ ہے، اس قرآن کو لوح محفوظ سے ہم نے شب قدر میں نازل فرمایا۔ یہ او عظیم الشان رات ہے نزول قرآن کی، جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے باعث ہدایت ہے، ہدی للمتقین،
متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن رحمت ہے، شفا ہے، دستور ہے، قانون ہے، اصول بندگی ہے۔ اس سے ہٹ کر کے ہماری کوئی زندگی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے قرآن سے ہٹ کر کے۔ یہ قرآن کے نازل کیے جانے کا جو وقت ہے اسی آخر عشرے کی تاک رات میں ہے، وہ شب قدر کہلائی ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی جب کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنا ہوتا ہے تو یہ اندازہ ہے، جیسے کہتے ہیں کہ ابھی تمہیں معلوم ہے کہ یہ کتنے کا ہے، تمہیں کچھ نہیں معلوم کتنے کا ہے۔ آدمی اندازہ لگا لے لیکن نہیں بتا سکتے یہ اتنے کا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی پوچھتے ہیں کہ شب قدر کچھ پتہ ہوتا بھی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر عبادت والی رات ہے۔ یعنی اس ایک رات میں آپ جو بھی عبادت کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلسل 1000 مہینے تک آپ رات میں عبادت کرتے رہیں، شب بیداری کرتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں اور دعائیں مانگتے رہیں اور رات بھر جاگتے رہیں عبادت میں، تو وہ جو ثواب 1000 مہینے کی عبادت کا ملے گا اس ایک رات میں اگر آپ کر لیں گے اور شب قدر آپ کو حاصل ہو جائے تو آپ اس رات کی اس عبادت کو اس 1000 کے برابر اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ یعنی 1000 مہینے کی عبادت 83 سال کچھ مہینے کی عبادت ہے۔ یہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں فرشتے اور حضرت جبریل آتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر اچھا فیصلہ لے کر کے، اور یہ سلامتی کی رات ہے، اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہوتی ہے، اور یہ کب تک ہے؟ طلوع فجر تک، حتی مطلع الفجر۔ اب جتنی بھی توفیق ہو جائے، رمضان کے مہینے میں جو ہم راتوں کو 2-2 بجے تک جاگتے رہتے ہیں، ہوٹلوں پر بیٹھے چائے پیتے رہتے ہیں، ان اللہ کے بندوں کو سوچنا چاہیے کہ رمضان کا ایک مہینہ کم از کم دل لگا کے عبادت میں گزار دیں۔ ایسا تو دیکھا کہ نماز بھی نہیں پڑھتے رمضان کے مہینے میں، وہاں پر بیٹھ کر گپ ہانکتے ہیں، دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ سب لوگ دیکھتے ہیں۔ یہ محرومی کی انتہا ہے، بدبختی کی انتہا ہے۔ ایسا آدمی بدبختی کی اس انتہا کو پہنچا ہوا ہے کہ رمضان کا مہینہ ملا اور اس کے باوجود بھی نہ وہ تراویح پڑھتا ہے اور نہ رات کو نماز پڑھتا ہے اور نہ عبادت کرتا ہے، اور آگے سڑک چھاپ بیٹھا رہے گا، اور ہم اس کے لیے بڑے ہمدرد ہوتے ہیں۔ یہ گپ ہانکنے والے، اور یہ رات ہے فرشتوں کے نازل ہونے کے بعد اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، پوری سورہ نازل فرما دی۔ لیے اعتکاف جو کرے گا، وہ اعتکاف کرنا یا اس کے لیے اتنی بڑی سعادت ہے کہ اس کے لیے تو طے ہے کہ 83 سال کی عبادت کا ثواب اسے مل گیا۔ اور جو بھی ہر سال عبادت کرے گا، پہلی قوموں کی امتیں، جو پہلی نبیوں کی امتیں جو ہوتی تھی ان کی عمریں لمبی لمبی ہوا کرتی تھی، 500 سال 700 سال، نوح علیہ السلام تو 950 سال تھے، وہ عبادت بھی زیادہ کرتے تھے اور جہاد بھی کرتے تھے اللہ کے راستے میں۔ صحابہ کو یہ احساس ہوا کہ ہماری طبعی عمر جو ہے وہ تو بہت کم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری عمر تو کم رکھی گئی ہے لیکن تمہارے ثواب کو اتنا بڑھا دیا کہ اگر کسی آدمی کی عمر 75 سال ہوئی، بالغ 15 سال میں ہوا، تو 60 سال کی عبادت میں ہر سال اگر رمضان کا روزہ رکھتا رہا اور شب قدر وہ پاتا تھا، اور رمضان کے روزوں کی برکت سے جو ثواب بڑھا دیا جاتا تھا 70 سے لے کے 700 گنا تک، اس کے علاوہ مزید ہم نے شب قدر رکھ دی کہ ہر رات 83 سال، ہر سال 83 سال، 60 سال کو ضرب دے دیجئے، کتنے ہزار سال کی اس کی عمر کا ثواب مل گیا۔ یہ ہے، اس لیے فرمایا اللہ کے رسول نے تحروا لیلۃ القدر فی الوتر، شب قدر کو وتر کی تاک راتوں میں، یعنی شب قدر کے آخر من العشر الاواخر، آخری عشرہ کی
رمضان کے آخری عشرہ کی تاک راتوں میں تلاش کرو، من العشر الاواخر من رمضان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ آپ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب تک اللہ کے رسول باحیات رہے اعتکاف کرتے رہے، اور آپ کے بعد آپ کی ازواج نے اعتکاف کیا۔ ہمارے بزرگانوں دین کا معمول ہے، مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہیں، ادھر تو کہنا پڑتا ہے حاجی صاحب تو رہ جاؤ، حاجی صاحب تو رہ جاؤ، فلاں صاحب تو رہ جاؤ، اور اگر کوئی اللہ کا بندہ رہتا ہے تو ہم اس کی قدر بھی نہیں کر پاتے۔ ارے اس کا تو پیر جوتے دھلنا چاہیے اور پینا چاہیے کہ اتنا بڑا احسان ہمارے اوپر کر رہا ہے۔ ان کی جتنی بھی خدمت کر سکتے ہیں کریں، یہ بہت بڑا محسن ہے اعتکاف کرنے والا آپ کا اور ہمارا۔ لیکن ہم تو فالتو، ہمارے گھر میں کتنے پڑے ہوئے ہیں جو ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ٹہلیں گے ادھر ادھر، اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ 80 سال کی اس کی عمر بھی نہیں ہے، 80 سال، 2 سال مر جائے گا، 83 سال 85 سال میں تو اکثر مر جاتے ہیں، بہت کم 83 85 پار کرتے ہیں، تڑ مر جاتے ہیں۔ اب اس کی بخشش ہوگی کہ نہیں؟ یہاں تو گارنٹی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ وہ مہینہ بڑی برکتوں والا ہے، بڑی رحمتوں والا ہے، آخری عشرہ آنے والا ہے، اور 20 تاریخ یعنی 20ویں رمضان کی جیسے ہی آفتاب غروب ہو، اس سے پہلے آپ سامان لے کر کے، جو بھی اللہ کا بندہ تیار ہو جائے، وہ مسجد میں آ کر کے اور وہ اعتکاف کی نیت سے دھرنا دے دے، اللہ کے در پر دھرنا کہ اللہ میں جا ہی نہیں سکتا جب تک میری بخشش نہیں ہوگی اور میری مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ انداز بڑا پسند ہے۔ اب آپ کسی کے گھر میں جا کے دھرنا دے دیں، آپ تو دیکھتے ہیں حکومت سے اپنی بات منوانے کے لیے دھرنا پردرشن ہوتا ہے، کہ اللہ کے دربار میں، اللہ کے گھر میں بندہ بن کر کے عاجزی کے ساتھ آ کے اللہ کے گھر میں پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکات سے ہمیں محروم نہ رکھے، اور یہ آخری جو 10 دن ہے، ان 10 دن کی قدر کرنے کی، جو ہو گیا ہمیں یہ جتنے بھی جو عبادت کر سکے اللہ کی سعادت طرف سے توفیق الہی ہے۔ یہ توفیق الہی ہوتی ہے کہ اللہ اپنے گھر میں بلا لیتا ہے، اور اس انسان کی بدبختی ہوتی ہے جو اللہ کے گھر سے دور رہتا ہے۔ اپنے گھر میں کوئی کسی کو جلدی بلاتا نہیں ہے، میں کسی کی دعوت دوں تو آپ گویا کہ آپ میرے نزدیک اہم ہیں۔ اللہ اپنے گھر میں اپنی عبادت کے لیے بلاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت اس پر متوجہ ہے۔ اب وہ محروم آدمی بھاگا پھرتا ہے تو اس کا علاج ہی کیا ہے؟ اس لیے سب لوگ کوشش یہ کریں کہ آخری رات 10 دن کی جاگ کر کے عبادت میں گزاریں، اور تاک راتوں میں جو چھوڑیے، پورا 10 دن جاگیے، تاکہ تاک رات کے سوال ہی نہیں پیدا ہو۔ 27 کو 21 کو بھی ہو سکتی ہے، 27 کو ہو سکتی ہے، 25 کو ہو سکتی ہے، 29 کو ہو سکتی ہے۔ یہ جو منایا جاتا ہے کہ 27ویں شب ہے، شب قدر ہے، یہ کوئی طے شدہ نہیں ہے، سمجھ رہے نا؟ یہ باقاعدہ بزرگوں کا ایک اندازہ ہے کہ 7 زمین ہے، 7 آسمان ہے، ہفتے کے 7 دن میں 27ویں شب کو عموماً ہوتی ہے، لیکن 21 کو بھی ہو سکتی ہے۔ اور رات بڑی ٹھنڈی ہوگی، بڑی روح پرور ہوگی، بڑا نشاط رہے گا، اور اس رات میں دل کو بڑا سکون حاصل ہوگا، یہ اس کی علامتیں ہیں۔ اور اس میں جو دعائیں کرے گا، اور جو رو کر کے گڑ گڑائے گا، تلاوت کرے، دعائیں کرے، تہجد پڑھے اور نوافل پڑھے، جو بھی ہو سکے، اس کے قبولیت کی ایک علامت بزرگوں نے یہ بتائی کہ دعا مانگتے ہوئے اگر بدن میں از خود کپ کپی پیدا ہو جائے، سوز پیدا ہو جائے، ان اللہ دعا قبول ہو گئی، یہ ایک علامت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ماہ مبارک جس طریقے سے بھی ٹوٹے پھوٹے انداز میں ہم نے کیا ہے، گزارا ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔